آپ بتائیے کھوسا صاحب، یہ سوال دوبارہ گھما کے وہیں لا رہا ہوں. پنجاب اس وقت ایٹ سٹیک لگتا ہے. بہت سے لوگوں کی خواہش ہے بزدار کی ٹانگ کھینچنے کی، اور پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ بزدار کرسی پہ بیٹھے. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے اسے وسیم اکرم پلس کہہ دیا، اور ماشاءاللہ کے پی کے چیف منسٹر کو بھی اسی کہا، اور اپنے آپ کو وہ 92 کے ورلڈ کپ سے کہتے ہیں میں نے اٹھایا ان دو کو، وسیم اکرم کو بھی اٹھایا، اور میں نے وہ اس کو اپنا وہ ملتان سے ہمارا جو آج کل تو ماشاءاللہ وہ انضمام کرکٹ کے پہلے وہ بھی سلیکٹر بھی رہے، ان کو اٹھایا، اور دیکھیں وہ کیسا ثابت ہوا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وسیم اکرم پلس ہو جائے گا. اور اسی طرح دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ عثمان بزدار ٹھیک ہے میرے علاقے سے ہیں، میرے ہمسائے ہیں، وہ شریف النفس انسان ہے، اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن ان کی وہ اس طرح ہے ہی نہیں، کیپیسٹی ہی نہیں ہے، نہ ان کو ان کا وہ، میرا نہیں خیال کہ وہ پنجاب جیسے جو پاکستان جس پر محیط ہے 60% آبادی جو ہے پنجاب کی ہے پاکستان کی، اور اس کو جو ہے وہ کما حق جو ہے چلا سکتے ہیں یا آج تک چلا آپ رہے کے ہیں. خیال میں نہیں چلا سکتے؟ میرا بالکل یہ مصمم خیال میرا ہی نہیں بلکہ سارے عوام کا، پاکستان کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی بساط سے ایک متجاوز چیز ہے. تو یہ زبردستی مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ اس پہ ضد کرنے کی کون سی ایسی بات ہے. بھائی آپ نے وزراء بدلائے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عثمان سر بزدار جس کو دن ہٹانے آپ کا نے مطلب. پنجاب سے بزدار کو ہٹایا نا، تو عمران خان کی پوری حکومت جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو جائے گی. نواز شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے. وائن دیکھیں والی اسمبلی آپ نے گرا کے نواز شریف کو قابو کیا تھا. دیکھیں میں لیکن منظور بٹو نے راتوں رات 150 بندہ لوٹا بنا لیا تھا. کمزور چیف منسٹر تھا، ہاں لیکن وہ راتوں رات اس نے 150 بندہ لوٹا بنایا. پوری آپ نے سیٹ اپ ڈسٹیبلائز کر دیا. وہ تو دیکھیں نا، مرکز اوپر سے جب ریسٹور ہوئے محترم نواز شریف صاحب، اس نے چیف جسٹس آف پاکستان ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب نے جب انہیں بحال کیا تو وہ ہوا، لیکن وہ چل نہیں پایا اس لیے کہ اوپر سے جو معاملات تھے وہ دونوں کو جانا پڑا، اسحاق خان کو بھی جانا پڑا، نواز شریف کو بھی جانا پڑا. وہ چلا نہیں تھا وہ جس کی آپ مثال دے رہے ہیں، چونکہ میں اس میں براہ راست بھی ایک انداز سے شامل تھا، تو وہ نہیں چل پڑا. دیکھیں وہ واقعات بالکل اور تھے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ اس طرح بری طرح سے جو ہے گر چکی ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کی جو پنجاب کی ہے اتنی بدترین نہج پہ آ گئی ہے. 5 آپ آئی جیز تبدیل کر چکے، آپ چیف سیکرٹریز تبدیل کر چکے، آپ ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی کے ذریعے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اب لیور کر رہے ہیں ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو. دیکھیں ایم پی اے ایم این ایز کو فنڈز دینا، یہ حکومت ان کا تو سارا یہ تھا کہ یہ بلدیاتی کام ہے، ہم اس کو اتنا مضبوط کریں گے کہ ہم گراس روٹ لیول تک، دیہی لیول پر تک ہم جو ہے فنڈز دیں گے لوگوں کو. یہ گلیاں نالیاں سڑکیں بنانا یہ ایم این ایز ایم پی ایز کا، پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے. یہ تو آپ اس کا مطلب ہے اس کو رشوت کی آپ پارٹ کھول رہے ہیں آپ.